کو سیکھیں اور قرآن پاک کو سیکھیں۔ آپ کے بچوں کو یہ قرآن پاک کم ملے گا، یہ حدیث پاک کم ملے گی جب آپ اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ دعا کریں اللہ میرے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اور یہ دعا کریں اے اللہ میرے بچوں کو قرآن پاک اور حدیث پاک کی علوم عطا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعا ان کے بچوں کے حق کو قبول کرے۔ ماں اپنے بچے کے لیے کوئی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے۔ اس وقت کے جو امام ہیں شیخ عبد الرحمن السدیر، ان کی ایک بات آئی، انہوں نے پوچھا ہے لوگوں، انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ اپنی ماں باپ کا بولنا، ماں کا بولنا فرمان تھا، کتنا نافرمان، گھر میں مہمان آنے والے ہیں، جب کھانا بن چکا تھا، دسترخوان بچھنے والا تھا، یہ بچہ اپنے دامن میں مٹی لے کر آیا اور ماں نے جو کھانا تیار کیا تھا وہ پوری مٹی اس کھانے میں ڈالی۔ ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا دکھ ماں کو ہوا ہوگا۔ ماں نے غصے میں کہا جا چلا جا، اللہ تعالیٰ تجھے کعبۃ اللہ شریف کا امام بنا۔ یہ دعا کی ماں نے شیخ سدیر بیان کرتے ہیں اے لوگوں جانتے ہو وہ نالائق بچہ کون ہے اور وہ ماں بد دعا کے موقع پر دعا دینے والی وہ کون سی ماں؟ کہنے لگے شیخ محترم ہمیں پتہ نہیں۔ رو کر فرمایا اے لوگوں وہ نالائق بچہ، اپنی ماں کا نافرمان بچہ وہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھا، اور بد دعا کے موقع پر دعا دینے والی وہ میری ماں تھی۔ ایک ماں دعا دے کر اپنے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کعبۃ اللہ شریف کا امام بنوا۔ آج ہماری مائیں موبائلوں میں، آج ہماری مائیں فیشن میں، آج ہماری مائیں بیوٹی پارلروں میں، آج ہماری بہنیں سٹی پیسوں میں اپنا وقت گزارتی ہیں۔ ان سے درخواست کی جاتی ہے اس سے اپنے وقت کو فارغ کریں اور اپنے بچوں کے لیے راتوں میں اٹھ کر تہجد میں دعائیں کریں۔ یہ اولاد یہ آپ کی بہت قیمتی نعمت ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ بن گئے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور اگر یہ بگڑ گئے یہ خراب ہو گئے تو آپ کی دنیا بھی خراب ہے اور آپ کی آخرت بھی خراب ہے۔ اور دعا کے ساتھ آپ علماء کرام سے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ قاری صاحب ہیں، مولانا ساجد صاحب ہیں، دوسرے علماء ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارے بچوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کے دین کا کام کرے، ہمارے بچوں کو قبول کرے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ خود لوگ، آپ کے دل میں قرآن پاک کی عظمت ہو، قرآن پاک کی محبت ہو، قرآن پاک کا ادب ہو۔ آپ کے دل میں قرآن پاک کی عظمت ہو، قرآن پاک کا ادب ہو، قرآن پاک کی محبت آپ کے دل میں، اور آپ روزانہ آپ کو گھنٹہ نہیں کم سے کم 1.5-2 گھنٹے آپ قرآن پاک کو دیں، آپ قرآن پاک کی زیارت کریں، آپ قرآن پاک کو چومیں۔ آج ہمارے بھائی موبائل دن رات میں 200 مرتبہ دیکھتے ہیں، اپنے بچے سے 20 مرتبہ بات کرتے ہیں، اپنی ماں سے 10 مرتبہ بات کرتے ہیں، کھانا 3 مرتبہ کھاتے ہیں، چائے 10 مرتبہ پیتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں، اور قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا مہینوں ہو جاتا ہے کچھ قرآن پاک کو کھانے والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن پاک پورا کرتا ہے۔ اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کیا کہ 40 دن میں قرآن پاک پورا ہو جانا چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں کون آدمی ہے جس نے رمضان سے اب تک 3 قرآن پاک پورے کیے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کون آدمی ہے جس نے صبح میں سورہ یاسین شریف پڑھی تھی، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھی تھی، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھی تھی، تو آپ بتا دیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کی زیارت چھوڑی، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی۔ جب کوئی معاشرہ قرآن پاک چھوڑ دیتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو ترقی کی تھی وہ قرآن پاک کی بدولت کی تھی، حدیث پاک کی بدولت کی تھی، اللہ کے مبارک نام کی بدولت کی تھی۔ حضرات صحابہ کرام مصر پہنچے، مصر کو فتح کر لیا۔ جب مصر فتح ہو گیا تو وہاں کا جو دریا تھا دریا نیل، اس نے پانی دینا بند کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا اگر تم پانی چاہتے ہو اس دریا نیل میں تو ایک لڑکے کو دلہن بنا اور دلہن بنا کر اس کی بھیٹ کر۔ امیر لشکر نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے خط لکھا مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق کو عرض کیا ایسے حالات۔ حضرت عمر فاروق نے 2 خط لکھے، ایک امیر لشکر کے نام اور ایک دریا نیل کے نام، اور یہ لکھا اس خط کو دریا نیل میں ڈالا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا اے دریا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو ہم
قرآن پاک کے ایک معمولی خادم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی غلام ہونے کے وجہ سے تمہیں آرڈر کرتے ہیں کہ جاری ہو جائے۔ یہ خط دریا نیل میں ڈالا گیا تو جاری ہو گیا اور آج تک جاری ہے۔ حضرات صحابہ کرام روم کے جنگل میں ایک صحابی حضرت سفینہ ہے، وہ راستہ بھٹک، ایک شیر ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا اور بخاری اور شیر جنگل کے کان پر سن لے، میں آپ کا غلام ہوں، قرآن پاک کا معمولی خادم ہوں، راستہ بھٹک۔ یہ سننا تھا کہ شیر ان کے سامنے بیٹھ گیا، تم ہلانے لگا اور یہ کارکبان حال کے چلو میں تم کو تمہارے ساتھیوں سے ملاتا ہوں۔ شیر آگے آگے ہے، اس صحابی رسول پیچھے پیچھے۔ لکھا ہے کہ جنگل کے دوسرے جانور اگر حملہ کرنا چاہتے حضرت سفینہ پر تو شیر ان کا بخار کرتا اور اس شیر نے ان کو ان کے ساتھیوں سے ملا دیا۔ میرے بھائیوں، کیا شیر کی زبان جانتا تھا؟ اردو جانتا تھا، ہندی جانتا تھا، انگریزی جانتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، مگر قرآن پاک کی زبان یہ ہے کہ آسمان سمجھتا ہے، زمین سمجھتے ہیں، دریا سمجھتے ہیں، پہاڑ سمجھتے ہیں، شیر سمجھتے ہیں، چیتے سمجھتے ہیں۔ اور جب کوئی معاشرہ قرآن پاک کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی گھر قرآن پاک سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی بات کو اس کے بچے ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی زیارت کرو، قرآن پاک کو پڑھو۔ پڑھنا نہیں جانتے تو تعلیم بالغان کے نام سے بڑی بڑی جگہ کام ہو رہا ہے، آپ مولانا ترقی نہیں چاہیے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کام کرتا ہوں، مجھے قرآن پاک لوگوں 6 کے لیے پانی ضروری، کھانا ضروری، بستر ضروری، آپ کے لیے فریج ضروری، آپ کے لیے فروٹ ضروری۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، کھانے سے پانی سے زیادہ آپ کے لیے قرآن پاک ضروری۔ اگر آپ کے پاس قرآن پاک نہیں ہوگا تو آپ مر جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کے پاس اپنا امر بھیجا ہے، روح بھیجی، اور روح سے مراد قرآن پاک، چونکہ جو میرا بدن ہے اس سے یہ میری روح سے زندہ ہے، اور جو میری روح ہے وہ قرآن پاک سے زندہ ہے۔ ہمارے بچے مہینوں مہینوں قرآن پاک نہیں کھولتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں، بلائے زندہ ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی جو حقیقی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے قرآن پاک آپ کی غذا ہے، قرآن پاک آپ کی عزت ہے، قرآن پاک آپ کا وقار ہے، قرآن پاک آپ کا شرف، آپ کی بڑائی ہے۔ کسی کے پاس بڑے بڑے رول ہو، وہ بہت سی سلطنتوں کا مالک ہو، اس کے پاس قرآن پاک نہ ہو وہ کنگال ہے، اور جس کے پاس قرآن پاک ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو وہ آدمی بادشاہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے کے سینے میں قرآن پاک ہے وہ پوری جنت اپنے سینے میں لے بیٹھا ہے، کیونکہ جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں ضرور ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی بقا کے لیے قرآن پاک کو دیکھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ آپ ایک لفظ پڑھیں گے اللہ کو تشریح کی عطا کرے گا، وضو کے ساتھ پڑھو گے اللہ کو بخشش دے کے لیے، نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے اللہ کو نجات دے کے لیے، کھڑے ہو کر پڑھو گے اللہ سو لے کے، اور انتقال کا وقت ہوگا قرآن پاک پڑھانے ہوگا، جنازہ رکھا ہوا ہوگا قرآن پاک سینے کے سامنے ہوگا، آپ قبر میں جائیں گے قرآن پاک جلوہ گر ہوگا، فرمایا گھبراؤ نہیں کہ تمہارا قرآن پاک، میدان محشر میں نفسی کا عالم ہوگا قرآن پاک کھڑا ہوگا۔ اس لیے یہ مدرسہ آپ کے بچوں کی ایمان کے تحفظ کا اور اس کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اپنے بچوں کو یہاں بھیجو، ان کو قرآن پاک پڑھاؤ، خود گھر میں قرآن پاک پڑھو، دسترخوان بچھا کر اپنے بچوں کو کھانے کھلاؤ، اپنے بچوں کو گھروں میں بسم اللہ سکھاؤ، ماشاءاللہ سکھاؤ، اور اپنی بچیوں کو باہر نہ بھیجو۔ آپ کی بچی باہر جاتی ہے اس کی نگرانی کرو، آپ کی بچی کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی، موبائل آیا، چوڑی آئی، انگوٹھی آئی، برقع آیا، کہاں سے آیا ہے پوچھ لو۔ اگر نہیں پوچھو گے تو بچیاں آپ کے ماحول سے نکل جائیں گی، اور وقت کے اوپر اپنے بچوں کو نکاح کرو ایمان کے تحفظ کے لیے، اور جو جہیز کی رسمیں ہیں ایمان کی بقا کے لیے برادری کے لوگ ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کے تحفظ کا ہے، ایمان کی بقا کا ہے۔ وہ دعائیں پڑھو جو ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور اس طرح کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آج ہمارے بچے بڑے بڑے گانے گاتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، موبائلوں میں نہ معلوم کیا دیکھتے ہیں۔ آج بچوں کے بال ایمان نہیں، بچوں کا لباس ایمانی نہیں۔ حضرت علامہ شیخ سرور صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک سال میرے ساتھ تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ بچے کس کی ہے؟ میں نے کہا میرے دوست والی ماں کی ہے۔
فرمایا اپنے قاری صاحب سے کہہ دو اپنی بچی کو ایمانی لباس دلائیں، اور فرمایا ایمانی لباس وہ ہوتا ہے جس سے بدن کی حفاظت بھی ہو اور بدن کو راحت بھی ملے، اور فرمایا ہم نے اپنے بڑوں کے گھروں میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدوں کے گھروں میں دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی پورا ایمانی لباس پہنتی ہیں۔ اپنے بچوں کو ایمانی لباس دو۔ رمضان آ رہا ہے، بازاروں میں نہیں، ہماری بچیاں ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں میں رہیں، اعتکاف کریں، شب قدر کے میں جاگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا رحمانی صاحب کو، جن کے ساتھ کرام کو، کہ تھوڑے سے دنوں میں یہاں پر کیا رنگ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اور قرآن پاک کے کیسے جلوے اور کیسے نمونے ہمارے سامنے ہیں، اور محلے کے ان بچوں کو، علاقے کے ان بچوں کو جن کی زبان ناہموار، جن کے گھروں کا، جن کے گزارنے کا طریقہ دوسرا، ماشاءاللہ مدرسے میں ان بچوں کو قرآن دیا، ان کی زبان کو صحیح کیا، ان کی زبان کو کھولا، ان بچوں کو نمازیں سکھائی، دعائیں سکھائی، ان بچوں کو حدیثیں سکھائی، ان بچوں کو سلام کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا۔ یہ مولانا حقانی صاحب نے، ان کے مدرسے نے، ان کے اساتذہ کرام نے ان بچوں کے والدین پر نہیں، ہم لوگوں پر، پوری ملت پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہت بہت اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال کرے، اور یہاں یہ مدرسہ ہمارے پورے علاقے کی ایک ایک بچے کی دینی تعلیمی تربیت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا توفیق